ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. آیات سابقہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کتنے روز کے اندر بنایا، کس مصلحت کی وجہ سے بنایا، یہ تمام چیزیں ذکر کی تھی، اور پھر یہ بتلا دیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے جو لائق عبادت اور لائق پرستش ہے، تمام چیزوں کا پالن ہار، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ایک اصول اور ایک ضابطہ ذکر کرتے ہیں۔ ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ جب اللہ وہ ہے جس نے زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، تمام کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی مختار کل ہے، ہم محتاج محض ہیں، مخلوق ہیں، تو ہمیں اپنے رب کریم سے، خالق کائنات سے کیسے مانگنا چاہیے؟ جب ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں، تو ہمیں اپنے خالق سے، اپنے آقا سے کیسے مانگنا چاہیے؟ یا یوں کہا جائے کہ ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ جس ذات گرامی نے یا جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اس کو کیسے یاد رکھنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے کہ جس سے وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، یہ اصول اور ضابطہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ میں، چپ کے چپ۔ دو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اپنے رب کو پکارو، ادعو دعا سے بنا ہے، اور دعا کے معنی آتے ہیں حاجت روائی کے لیے پکارنا، مدد کے لیے پکارنا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کے لیے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی مدد کے لیے پکارو۔ کیسے پکاریں؟ تضرعا وخفیا۔ تضرع کے معنی آتے ہیں عاجزی کے، انکساری کے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے رب سے کسی چیز کو مانگو تو عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تضرع کے معنی آتے ہیں تذلل کے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر رب کریم سے مانگو۔ جب تک آدمی اپنی ذات
کو فنا نہیں کرتا ہے اس وقت تک اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جب تک دانا اپنی ذات کو زمین کے اندر فنا نہیں کر لیتا، جب تک اپنے آپ کو بالکل ختم کر کے زمین کے اندر نہیں جاتا ہے، اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر وہ دانا یہ سمجھے کہ میں مٹی سے افضل ہوں، میں دانا ہوں، میں اللہ کی ایسی چیز ہوں کہ جو زمین سے اچھا اور عمدہ بنایا ہے، میں کھاد کے اندر نجاست کے اندر کیوں جاؤں، وہ یہ سمجھ کر اگر زمین کے اوپر پڑا رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی پرندہ آئے گا اور اسے کھا کر کے غلاظت بنا کر کے پھینک دے گا۔ لیکن جب یہ دانہ اپنے آپ کو مٹا کر زمین کے اندر پہنچ جاتا ہے، کھاد کے اندر نجاست کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی کتنی عزت اور اس کو کتنا اہم بنا دیتے ہیں کہ کاشتکار اس کی کتنی حفاظت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی نرائی کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر اس کو دھلتا ہے، پھر گیہوں بناتا ہے، یا جو دانہ ہے اس کو بھوسے سے الگ کرتا ہے، پھر بازار کے اندر فروخت کر کے اس کی قیمت لگاتا ہے، اور پھر آٹا بنا کر کتنی عمدگی کے ساتھ میں محلوں کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ دانہ اگر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا تو اس کی یہ حیثیت اور یہ مقام نہیں ہوگا۔ یہی اس کے اندر کہا کہ اگر تم کچھ مرتبہ چاہتے ہو، اگر تم اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رب سے کچھ منوانا چاہتے ہو، تو ذلت کے ساتھ میں، تذلل کے ساتھ میں اس کو پکارو۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں حضرت ہوں، میں مولانا ہوں، میں مفتی ہوں، میں امام ہوں، میں خطیب ہوں، میں مقرر ہوں، میں فلاں ہوں، نہ جانے کیا کیا۔ اس صورت کے اندر اللہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے، چونکہ اس کے اندر خودرائی آ گئی ہے، اس کے اندر تکبر اور شیخی آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ ذکر کیا، پہلا ہے عاجزی کے ساتھ میں، تذلل کے ساتھ میں مانگنا ہے، وخفیہ اور آہستہ آہستہ مانگنا ہے۔ اور دعا کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں یاد کرنا۔ اگر یہ دوسرے معنی یہاں لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے رب کو یاد کرو، عاجزی کے ساتھ میں، تذلل کے ساتھ میں، چپکے چپکے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تنہائی کے اندر کرو، ایسی عبادت کہ جس کو نفل قرار دے دیا گیا ہے، ایسا ذکر جس کو نفل قرار دے دیا ہے، اس کے اندر افضلیت اور استحباب یہ ہے کہ تنہائی کے اندر چپکے سے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر وہ نفل بھی کر رہے ہیں تو علل اعلان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تہجد، بڑی فضیلت ہے تہجد پڑھنے والوں، لیکن کچھ کی عادت ہے کہ جیسے ہی 3 بجیں گے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دے، بیچارہ مؤذن سویا، امام سویا اور اس پر بجانا شروع کر دیا۔ نفل پڑھنی ہے گھر پر پڑھو، مسجد صرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ہے، سنتیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اپنے گھروں کو بھی ایسا نہ کرو کہ وہاں نماز نہ ہو، بلکہ وہاں نمازیں پڑھو۔ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ سنن اور نوافل ہیں، اور جماعت سے نماز مسجد کے اندر ادا کرو۔
ہمارا حال یا تو ہم پڑھیں گے ہی نہیں، اور اگر پڑھیں گے تو امام اور مؤذن کو پریشان کرنا ہے، 3 بجے آ کر کے اٹھا رہے ہیں۔ اگر مؤذن نے یہ کہہ دیا آپ تو سوتے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، ہمیں تو سونے دیا کرو، تو صبح کو فجر میں اس کا بستر بننا یقینی، چھٹی کر دی جائے گی ایسی صورت کے اندر کہ اس کو پتہ نہیں مسجد تو ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد تو عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کو تنخواہ دے رہے ہیں کتنے متولی صاحب؟ 3500 روپے۔ 3500 روپے کے اندر 24 گھنٹے کا غلام بنا رکھا ہے، اور رات کو سونے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہم ایک مزدور ہوتا ہے وہ دومیہ جو ہے 450 روپے لیتا ہے، اور اگر مستری ہو جائے تو دلشاد مستری صاحب سے معلوم کر لو 650 سے کم میں نہیں آئے گا، اور اگر اوپر والا مستری ہو تو 750 800 تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک بیچارہ مؤذن ہے 3500 روپے دیں گے ایک مہینے کے اندر، اور اتنی حکمرانی چلائیں گے علامانہ حقیق، درست نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کو تہجد پڑھنی ہے، تنہائی کے اندر پڑھو، عاجزی کے ساتھ میں پڑھو، انکساری کے ساتھ میں پڑھو، اور رب کو پکارنا ہے تو آہستہ آہستہ پکارو، عاجزی کے ساتھ میں پکارو۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ حضرات کا معمول ہوتا ہے ذکر بالجہر کرنے کا، جو خانقاہ سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں، اکابرین کی مجلس کے اندر جاتے ہیں، وہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو صوفیاء کرام کبھی کبھی ذکر جہری کراتے ہیں، کبھی ذکر سری کراتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ دونوں ذکر جائز ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اسے سری کرنا چاہیے، آہستہ سے کرنا چاہیے، آہستہ ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ الا یہ کہ اگر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ان کو ذکر کرایا جا رہا ہے جہر، تو پھر اس کی اجازت ہوگی۔ آپ کو بھی حکم یہی کہ جب آپ ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت قرآن کریں تو آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زور زور سے ذکر اور زور زور سے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اللہ سے دعا مانگنی شروع کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا جس کو تم پکار رہے ہو، یاد کر رہے ہو، وہ گونگا اور بہرا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کیا وہ سمیع اور علیم نہیں ہے؟ کیا وہ خبیر نہیں ہے، بصیر نہیں ہے؟ وہ جاننے والا، دیکھنے والا، سننے والا ہے، اور تم اسے زور زور سے پکار رہے ہو۔ مطلب یہ ہے آہستہ سے پکارو وہ تمہاری سنے گا، آہستہ آہستہ پکارو وہ تمہاری سنے گا۔ یہی سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، امام بن گئے ہیں، دعائیں رٹ رکھی ہیں، بس ہر نماز کے بعد میں وہی دعا رٹی رٹائی عربی کے اندر کری اور ہاتھ پھیرا چل دیا۔ اگلے جملے کے اندر اللہ کہتے ہیں لا يحب المعتدین۔ اپنے رب سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے۔ دوائی تو ہمیں بخار کی چاہیے، ڈائبٹیز کی لے لی، ڈاکٹر نے وہ دے دی ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بخار کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو مرض ہے اسی کی دوا لوگے تو مفید ہوگا، اور اگر آپ کو جو بیماری ہے اس کے علاوہ لے رہے ہیں تو بیماری کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو مانگا جا رہا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ امام ہیں، دعائیں کتاب میں دیکھ کر کے یاد کر لی، اب وہ عربی کے اندر پڑھ رہے، خود بھی ترجمے کا پتہ نہیں ہے، بس ان کو بنا کر کے چہرہ بگاڑ کر کے مانگ رہے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے خود تو معلوم ہے لیکن بیچارے جتنے سارے
سامعین ہیں، جتنے مخاطبین ہیں، جتنے مجمع کے اندر یہ مقتدی حضرات ہیں، ان کو تو عربی کے اندر پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو سب پہ آمین ہی آمین کہتا چلا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمیں معانی کا پتہ نہیں ہے تو کیسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سال سفر حج کے لیے ہم گئے ہیں تو وہاں ایک صاحب نے یہ بتایا جو جلی کوٹی کے تھے کہ یہاں کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ میں نے معلوم کیا کیسے؟ کہنے لگے میں جا رہا تھا، ٹیکسی والی سے یہ کہا کہ بھائی مسجد عائشہ لے چلو، تو کہہ رہا وہ 5 درہم 5 ریال لوں گا۔ میں کہنے لگا 2 ریال لے لو۔ وہ بحث کرتا نہیں 5 ریال 5 ریال 5 ریال، اور میں 2 ریال کو کہتا رہا۔ پھر میرا پارا چڑھ گیا، مجھے جو غصہ آیا تو میں نے وہ مغلظات بکی اور یہ کہہ دیا تو آنا میرے جلی کوٹی کے اندر، تجھے بتاؤں گا کیا ہوتا ہے۔ غصے کے اندر میں نے اس کو بہت ساری گالیاں دی۔ تو مفتی صاحب جانیے اس نے کیا کہا؟ اگر میرٹھ کے اندر ہوتا تو خون ریزی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی، لڑائیاں ہوتی، نہ جانے کس کا سر پھوٹتا۔ لیکن یہ کتنے اچھے لوگ ہیں عربی، میں جتنی گالیاں دے رہا تھا اتنی ہی وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے مجھے دعا دے رہا تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ عربی کے اندر اسے گالی دے رہا ہے، اس لیے کہ ان کی زبان تو عربی ہے، چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خوش ہے یا ناراض ہے۔ جب اس کے چہرے کو الٹا سیدھا دیکھا، غصے کے اندر دیکھا، تو اسے عربی کو بھی غصہ آیا اور اس نے عربی کے اندر بھی وہی بات کہی۔ تو یہ سمجھ رہا ہے چونکہ عربی میں بول رہا تو قرآن کریم ہی پڑھ رہا ہوگا، یہ قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے اور میں اسے گالی بک رہا ہوں۔ ایسے ہی دعا کا معاملہ ہے، دعا مانگ رہے ہیں تو مجمع کے اندر عربی کے اندر مختصر الفاظ ہونے چاہیے، اور ایسے الفاظ جو مجمع بھی جانتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کے بعد میں پھر اپنے الفاظ کے اندر دعا کرنی چاہیے جس زبان کو ہم جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے رب کو اگر تم پکار رہے ہو تضرع کے ساتھ میں، عاجزی کے ساتھ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے چپکے چپکے۔ اس لیے مجمع کے اندر زور کے مقابلے کے اندر آہستہ سے مانگنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، الا یہ کہ کوئی اور عذر ہو، مثلا مجمع ہے وہ صرف دعا میں شرکت کے لیے آیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایسے الفاظ کے اندر دعا کرائیں کہ جو مجمع جانتا ہو کہ اس بات کے اوپر ہمیں آمین کہنا ہے، یا اس کے اوپر ہمیں بے شک کہنا ہے، یا اس کے اوپر ہمیں استغفار کہنا ہے، کیا کہنا ہے، ایسے الفاظ سے ہمیں مجمع کے اندر دعا کرانی چاہیے۔ لیکن امام ہے بس سلام پھیرا اور اس کے بعد میں عربی کے اندر کہنا، اس سے کچھ فرق نہیں کہ تم امام ہو تو تم خطیب ہو یا عربی داں ہو یا تم بڑے قافیہ طریقے سے دعا کرنے والے ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ عاجزی ہو۔ جب ہم اپنے رب سے مانگے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، ہم اپنے رب سے مانگے تو ہمارے دل کے اندر خوف دامنگیر ہونا چاہیے کہ ایسی ذات سے ہم مانگ رہے ہیں، اگر اس نے ہماری کبھی کو پکڑ کے یوں کہا کہ تو نے تو یہ غلطی کر دی تو تجھے مانگنے کا کیا حق ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ مستری صاحب ہیں، اگر انہوں نے عید ٹیڑھی لگا دی اور شام کو پیسے مانگ رہے ہیں، مالک نے کہا یہ عید گڑبڑ کی ہے تمہیں پیسے کاٹے جائیں گے، تو بیچارے کیا کہیں گے؟ کاٹ لو بھی پیسے، چلو آج کی گھاڑی مت۔ تو ڈرتا ہے آدمی اگر کام کیا اس کے اندر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو سدھارتا ہے۔ تو ایسے ہی رب سے اگر مانگ رہے ہیں تو دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں رب میری غلطی پر پکڑ نہ کر لے، مجھ سے کوئی خطا انجانے میں ہو گئی ہو تو کہیں مانگتے وقت اس کو یاد نہ دلا دے، اچھا ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور تو اتنی بڑی خطا کر کے بیٹھا ہے۔ یہ ڈر اور ندامت ہونی چاہیے، تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اتنا بڑا گنہگار
بعد کتنا بڑا مجرم اور عاصی ہے، اگر رب سے ڈر کر کے، رب سے امید لگا کر کے اگر مانگتا ہے تو رب کریم اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، انگلیوں کو چٹکا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور امام کی طرف نظر ہے، 2 منٹ ہو گئی، 3 منٹ ہو گئی، اجمعین برحمتک یا رحیم تو کہہ ہی نہیں رہا ہے، مجھے جانا ہے، ذہن کہاں کہاں لگا ہوا ہے، کیا حال ہے؟ تو رب ایسی ہماری کون سی دعا سن لے گا؟ ہمارا رب ایسی کون سی ہماری دعا کو قبول کرے گا؟ اس لیے مانگو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ میں مانگو، اور مانگو تو چپکے سے مانگو۔ چپکے سے مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب سے فریاد کر رہا ہے تو اللہ کو یہ اللہ اتنی پسند آتی ہے کہ اس بندے کے اندر دکھاوا نہیں، شہرت نہیں، نمود نہیں ہے، بس چپکے سے مجھ سے کہہ رہا ہے، چپکے سے دے۔ اور اگر کھلم کھلا ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ پسند نہیں آتا ہے۔ مثلا آپ ہے، اگر کسی کی آپ کو مدد کرنی ہے، آپ نے سب کے سامنے کھل کر کے اس کو 100 کا نوٹ دیا تو لینے والا خفت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا کہ مجھے 100 روپے دے کر کے میری مدد کی ہے۔ اور اگر وہی 100 روپے چپکے سے ہاتھ میں دے دیے، چپکے سے جیب کے اندر رکھ دیے، چپکے سے آپ کی برابر سائڈ کے اندر رکھ دیے تو آپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں کہ اس نے کسی کو جتلایا بھی نہیں، دکھلایا بھی نہیں، احسان بھی نہیں کیا اور رکھ دیا، وہ کتنی عطا پسند آتی ہے۔ جب دنیا کے اندر یہ حال ہے تو سوچو اللہ رب العزت سے جب ہم چپکے چپکے مانگیں گے تو وہ رب ہمیں کتنے انعامات دے گا، کتنا ہمیں دے گا۔ ہم تو ایک ہی انعام سے خوش ہو جاتے ہیں جب وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور جب اللہ بے انتہا انعامات دے تو کتنے اکرام ہوں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ باتیں ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں آخر میں فرماتے ہیں لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ دعا مانگنے کے اندر حد سے تجاوز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسرین نے اس کے مختلف مطلب ذکر کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر تم اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہو تو اس کے اندر کوئی شرط مت لگاؤ، کوئی قید مت لگاؤ، بغیر شرط بغیر قید کے اللہ سے مانگو۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ کس انداز کے اندر؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جنت کے اندر سفید ایک محل اپنی داہنی جانب کا مجھے عنایت کر دے۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، جنت کو مانگ رہا ہے، لیکن شرط لگا دی تو سفید والا دینا اور اپنی داہنی طرف والا دینا۔ تو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور یہ کہا یہ کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ رب کو تم مقید کر رہے ہو، رب کو تم مجبور کر رہے ہو کہ مجھے ایسا دو۔ یہ دعا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ اگر مانگنی ہے تو یوں مانگے اے اللہ اپنی شان کے مطابق میرے لیے جو مناسب ہو جنت عطا فرما دینا، یا جنت میں میرا داخلہ کر دینا، یا جنت جو میرے لیے مناسب ہے وہ عنایت کر دینا۔ ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر آپ شرط لگا رہے ہیں تو اس کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ کر کے دعا مانگیں گے، بڑی لمبی دعا، اور یوں کہیں گے اے اللہ 56 کروڑ کی آدھی دے دے مجھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 56 کروڑ کے آدھی میں تمہارا کام چل جائے گا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کتنی چیز بہتر ہے تمہارے لیے اور کتنی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر دنیا عنایت کی ہے، اور اسی کے اعمال کے مطابق جنت کے اندر حصہ عنایت کیا جائے گا۔
یہ شرط لگانا کہ ایسی دے دے. ایک صاحب کو میں نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو یوں کہہ رہا، اے اللہ مجھے لال لال جنت عنایت فرما دے. یہ لال لال جنت کون سی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. لوگ بے سوچے سمجھے مانگتے ہیں. آپ تصور کیجئے اگر دنیا والوں کے سامنے کوئی چیز ہاتھ پھیلا کر کے ہم مانگتے ہیں تو کتنی تواضع کے ساتھ میں، کتنی عاجزی کے ساتھ میں، کتنی انکساری کے ساتھ اپنا حق ہوتا ہے پھر بھی کیسے مانگتے ہیں. مفتی علی اصغر تنخواہ پوری ہو جاتی ہے، مہینہ پورا ہوتا ہے تو قاری صاحب سے کس انداز سے مانگتے ہیں؟ بڑی عاجزی کے ساتھ میں. کبھی ادھر کو کھجائیں گے، ادھر کو مسکرائیں گے، پھر ان کا چہرہ دیکھیں گے، مسکراہٹ آئے گی، کہیں گے وہ 6 تاریخ ہو گئی، یہ مہینہ پورا ہو گیا، اگر پیسے مل جاتے تو گھر کی ضروریات کا انتظام ہو جاتا. قاری صاحب نکال کے 6 کے 7 بھی دے دیں. اور اگر ہاتھوں کے ساتھ پہلی تاریخ پر یہ نکال لیں گے تنخواہ تو یہ تنخواہ بعد میں نکالیں گے، پہلے انہیں باہر نکال دیں گے. یہ دنیا کا حال ہے. تو آپ سوچو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ سے مانگنے کا بھی طریقہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ سے بھی ایسے مانگے کہ اللہ کو ہم پر لاڈ اور پیار آ جائے اور جتنی ہم مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ. اس لیے جب دعا مانگے تو اپنی ضرورت کو سامنے رکھے اور یوں کہے کہ اے اللہ جو چیزیں میری ضروریات کی ہیں اس کا تکفل فرما دے. اللہ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ میں کسی شرط کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے کہ جس سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو. عام مسلمانوں کو اگر اس سے نقصان پہنچتا ہے تو ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی تکلیف پہنچی ایک دم سے اس کے لیے پدارا کھل جائے گا بد دعاؤں کا، نہ جانے کیسی کیسی بد دعائیں دے ڈالیں گے. نہیں سوچو، ہو سکتا ہے اس نے نادانی کے اندر، انجانی کے اندر کہہ دیا ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ یاد کیجئے کہ آپ طائف جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہاں کے اوباش لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو زخمی کر دیتے ہیں، آپ کے اوپر ٹونٹ کستے ہیں، فقرے کستے ہیں، گھسیٹ کر کے لے جاتے ہیں. آپ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں سے خون نہ رس رہا ہو. آپ کے نالین مبارک کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے. آپ ان کو دھونے کے لیے ایک باغ کے اندر، نخلا کے اندر پہنچتے ہیں، کنویں پر آ کر کے آپ دھوتے ہیں تو فرشتوں کو جوش آتا ہے، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں مدد کے لیے بھیجیے. اجازت ملتی ہے، وہ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان میں ٹکرا کر کے پاس کر دیں، ختم کر دیں. اگر آپ کہیں تو ان کو دریا میں ڈبو کر کے غرق کر دیں، ان کا نام و نشان تک مٹا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا کریں. یہ تو انسان ہیں، نادان ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. اگر ان سے غلطی ہو گئی تو کیا میں بھی ایسی غلطی کر بیٹھوں؟ اس لیے کہ مجھے تو اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. میں ان کے حق میں بد دعا کیوں کر دوں؟ اگر آپ کو بھاونا ہوتی بدلے کی، انتقام کی ہوتی، جائز انتقام کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں. ہم انہی کے امتی ہیں، انہی کا نام لینے والے، انہی کا کلمہ پڑھنے والے اور انہی کے اسوے کو اپنانے کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے. تو ہمیں بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. انہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے.
اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے اندر قافیہ بندی کے ساتھ میں دعا مانگے، الفاظ کو بنا کر کے لائے اور ان کو اس طریقے سے پیش کرے جیسا کوئی اشعار پڑھنے والا شعر پڑھتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، کیونکہ اللہ سے تو مانگنا ہے اپنے انداز کے اندر، اپنے لہجے کے اندر مانگے۔ ہاں رونا ہے رونا چاہیے، گڑ گڑانا ہے گڑ گڑانا چاہیے، اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنا لینی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر حکم ہے رو، اور اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی شکل بنا لو، اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم دعا مانگے تو اس چیز کا خیال رکھے۔ ایسے ہی اگر اس کو دعا کے ساتھ میں جو ذکر کے اندر ہے اس میں شامل کرتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے ذکر کے الگ طریقے گھڑ لیتے ہیں، اپنی عبادت کے الگ طریقے گھڑ لیتے ہیں، اپنے دین کے الگ طریقے گھڑ لیتے ہیں۔ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ معتدین اعتداء سے بنا ہے، اور اعتداء کا مطلب آتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ شریعت نام ہے اتباع کا۔ اللہ نے جب آپ کو یوں کہہ دیا صلو، نماز پڑھو، تو اب نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض، اور اگر اللہ نے یوں کہہ دیا لا تصلی، اب نماز نہ پڑھو، تو پھر تمہیں نماز نہ پڑھنا لازم ہے۔ آپ یہ کہو نہیں میں تو نماز ہی پڑھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہو بلکہ اپنی مرضی کو مان رہے ہو۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہمارا جی کرتا ہے تو مسجد کے اندر بھرے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہو، اور جب ہماری طبیعت نہیں کرتی ہے تو ہم مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ شریعت نام ہے اتباع کا، پیروی کا، رسول کی ابتدا کرنے کا۔ جو کہا جائے بس اس کے اوپر عمل کرنا، نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر یہ معلوم کیا کہ بتائیے آپ کس کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، صاحب مال ہیں تو سال میں 1 مرتبہ 2.5% سے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور اگر استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں بیت اللہ کی تو آپ کو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے۔ تو یہ شخص ایمان لائے، قبول کیا، اٹھ کے چلے، تھوڑا آگے چلے اور یوں کہا یا رسول اللہ لا ازید ولا انقص، آپ نے جتنا مجھے بتایا ہے میں نہ اس پہ ذرا سا زیادہ کروں گا اور نہ اس سے ذرا سا کم کروں گا، جتنا بتایا اس پر عمل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب کر کے یہ کہا اگر کوئی دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے یہ جنتی۔ یہ ہے ایمان کہ جو بتا دیا گیا اس کے اوپر عمل۔ اقیم الصلاۃ کا حکم آ گیا تو نماز پڑھنا ضروری، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کا حکم آ گیا تو اب نماز نہیں پڑھیں گے۔ جیسے عورت ایام مخصوصہ کے اندر نماز نہیں پڑھے گی، اگر وہ کہے میں تو پڑھوں گی میری تو عادت ہے، تو پھر اس کا نماز پڑھنا گناہ سے خالی نہیں ہوگا، اور اگر اور دنوں کے اندر ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی تو اب وہ گناہ سے خالی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا شریعت اتباع کا نام ہے، رسول کی ابتداء کا نام ہے۔ جو اس سے آگے بڑھتا ہے اپنے طریقے گھڑ لیتا ہے، اپنے طریقے سے مانگنا، اپنے طریقے سے ذکر کرنا، اپنے طریقے سے عبادت کرنا، لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو تم اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ انہ لا يحب المعتدین، بلا شبہ اللہ رب العزت کو حد سے تجاوز کرنے والے پسند نہیں آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دعا مانگنے کا اللہ ہمیں طریقہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کریے. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.